السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں. غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں. جو ہو تو بے یقین پیدا تو بڑھ جاتی ہیں زنجیریں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا مالک خالق داتا رنج بخش غریب نواز لجپال ٹوٹی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا موت و حیات کا مالک بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا جو دینے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہ سکے جو وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہ سکے. درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اقدس.
سامعین گرامی قدر، آج 8 اگست 2025 ہے اور اگست کا مہینہ ملک پاکستان کے لیے ایک عظیم مہینہ ثابت ہوا۔ وہ اس اعتبار سے کہ اس کی 14 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو ایک آزاد ریاست بنایا اور دنیا کے نقشے پر مدینہ طیبہ کی طرز کی پہلی ریاست کی جو طیبہ مدینہ کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھری کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی ہے، کہ جس کا مقصد، جس کا ماٹو، جس کا ہدف اور جس کی پوری توانائیاں اور کوششیں صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کی گئی تھی اور قربانیاں کی گئی۔ یہ ملک پاکستان ایسا نہیں تھا کہ لوگ سوئے اور اگلا سورج طلوع ہوا تو ملک پاکستان آزاد ہو چکا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی، پوری تحریک تھی، بہت زیادہ لازوال قربانیوں کی داستانیں تھیں۔ اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جب ہندوؤں نے بہیمانہ تشدد مسلمانوں پر کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ آپس میں رہ رہے تھے، بر صغیر پاک و ہند، اس وقت پاک و ہند کی تقسیم نہیں تھی، بر صغیر تھا، پورے کا پورا یہ بھارت تھا، انڈیا تھا، جس کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، باقی دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ یہ دو مذہب جو تھے یہ سب سے زیادہ تھے، ہندو سب سے زیادہ اور مسلمان ان کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا تھا۔ لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں پر تشدد کرنا تب شروع کر دیا جب مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ ہندو اور مسلم یہ دونوں ایک کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے دو قومی نظریے کی بنیاد ڈلی، دو قومی نظریہ وجود میں آیا۔ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہندو ناپاک پلید مشرک اپنے لاکھوں کروڑوں معبودوں کی عبادتیں کرنے والا، اور مسلمان یہ کہتا تھا کہ صرف ایک اللہ جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ مسلمان گائے کو ذبح کر کے کھانے والا، ہندو اس کا گاؤ مدر پینے والا، اس کو پاک سمجھنے والا، اس کو اپنی اماں سمجھنے والا، اور ہندو جو ہے وہ اس کے جو ہے نا اس کو اپنی ماں سمجھ کر کے، اس کو دیوی دیوتا سمجھ کر کے سجدے کرنے والا، اور مسلمان صرف ایک اللہ کو رب مان کر کے اس کی عبادت کرنے والا۔ لہذا مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب مسلمانوں نے اپنا نظریہ، اپنا اصول اور اپنا ضابطہ پیش کیا تو ہندوؤں نے چونکہ تعداد میں زیادہ تھے اور چودراہٹ ان کے پاس تھی، طاقت زیادہ تھی، انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، نوجوانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، ان کی عورتوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا، اور بیجا ظلم و ستم کی داستانیں قائم کرنا شروع کر دیا۔
چلتے چلتے پھر تحریک اٹھی. محمد علی جناح اس کے بانی ٹھہرے جنہوں نے ایک الگ ریاست جو اسلام کے نام پر بنانی تھی اس کی تحریک اٹھائی, اس کی آواز بلند کی, اور ان کے ساتھ ملتے ملتے لوگ ملتے گئے, آپتے بنتے گئے, اور پھر ملتے پاکستان کی آزادی کی رات تک جو آپ کے ساتھ قدم قدم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل گئے. اور پھر چشمے فلک نے وہ دن بھی دیکھا کہ جس دن مسلمان 30 لاکھ جنگوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ایک ملک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہے. 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا, جن میں بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, بزرگ, خواتین سب اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے نہیں جو ہے ان کو سوچ نہیں آ رہی, تڑپ رہی ہے صرف اس لیے کہ ایک ملک ایک چلنے کی بنیاد پر حصول میں آ جائے. دنیا میں ایک ملک تو ایسا ہونا جس میں مسلمان آزاد دنیا میں سانس لے کر کے اسلام کا نام بلند کرنے والے, جو صرف اسلام کی بنیاد پر وجود میں آنے والا ہو. آج سے 1400 سال قبل عرب کی سرزمین پر ایک ریاست ایسی تھی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی, اور آج سے ایک 75 سال سے چلے جائیں اس 1400 سال کے بعد اب 1300 سال کے بعد ایک ریاست ایسی تھی دوسری جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی, جس کا محض مقصد صرف لا الہ الا اللہ. قائد اعظم جو محمد علی جناح ہے اپنی ہر تقریر میں تحریک آزادی کی تقریریں اٹھاتے ہوئے دے دیجیے, ہر تقریر میں ان کا کہنا کیا تھا, فرمان کیا تھا, مقصد کیا بتاتے تھے کہ ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر لا الہ الا اللہ کا لباس ہو, لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہو, لا الہ الا اللہ کے مطابق فیصلے ہو, اس ملک کے اندر دستور ہو تو اسلام کا, قانون ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر معاشی نظام چلے تو عمر فاروق کا نظام چلے, یہ محمد علی جناح کے بندات ہیں. محمد علی جناح نے اپنی تقریروں میں کہا ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلام کا معاشی نظام ہو. کیوں؟ اس وجہ سے بنانا چاہتے ہیں کہ مغرب نے جو انسانیت کو اپنا نظام دیا تھا وہ اپنے نظام کو چلانے میں ناکام رہی ہے, ناکام رہی. مغرب کے نظام نے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اب ایک ایسا ملک بنے گا جس میں ایسا معاشی نظام بھی آئے گا جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. اے کاش کہ واقعی بھی اس ملک کے اندر وہ معاشی نظام آ جائے جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. ہمارے معاشی نظام جو موجودہ ہیں ان سے تو اپنے ملک کے لوگوں کو فائدہ نہیں. وہ بیچارے لاکھوں سال کے اندر, مہینوں کے اندر ہزاروں افراد, لاکھوں افراد ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں معاشی نظام ہی سے. خدا کی قسم اگر عمر فاروق جیسا معاشی نظام آ جائے, اسلام والا معاشی نظام آ جائے تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی ٹکر کا کوئی ملک نہ ہو, کوئی ملک ایسا نہ ہو جس میں جو پاکستان سے زیادہ ترقی کرنے والا. اس کا مقصد وہ ہم بھول چکے. اس کی بنیاد اس سے ہم نے روح کی تعمیر اختیار کر لی. جو محمد علی جناح اور ان کی تحریک کے لوگوں نے جس آوازیں کو بلند کیا تھا, جس بھیرے کو لہرایا تھا, ہم ان مقاصد کو اسے کچھ ڈال کر کے ان مقاصد کے پیچھے پڑ کے جو مقاصد ہمیں پڑھ گئے, جو مقاصد ہمارے آقاؤں نے ہمیں دیے, ہمارے حکمرانوں کے آقاؤں نے جن کے یہ پٹھو بنے رکھتے ہیں انہوں نے دیے,
قانون کے تحت ہمیں کیے تھے، ہم ان کو بلا چکے۔ ہم ان قربانیوں کی داستانوں کو بھلا چکے جو قربانی کی داستانیں اگر خون کے ساتھ بھی لکھی جائے تو بھی ان کا حق ادا نہ کیا جا سکے۔ سنہرے حروف اگر سونے کے پانیوں سے بھی لکھی جائے تو تب بھی ان کا حق نہ ادا کیا جا سکے۔ ایسی عظیم اور ایسی قربانیوں کی لاجواب داستان ہم سمجھتے ہیں ملک پاکستان ایسے ہی۔ آج کا نوجوان اٹھتا ہے اور بڑا لبرل سمجھ کر کے سوال کرتا ہے، جی پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ جی پاکستان اور ہندوستان اگر اکٹھا ہی ہوتا، پاک و ہند ایک ہی ہوتے تو مسئلہ کیا تھا؟ اگر آج ہم اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ملک بن جائے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ عجیب مولوی میں روزہ جاتا ہے اور جو ہے نا لوگوں نے یہ صرف ایک اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے، اسلام کے نام پر چورن بیچے جاتے ہیں، لیکن لبرلز کی طرف سے اسلام اور پاکستان کی حمایت آسمان کے لیے ایک ان کی طرف سے ان کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ پاکستان کیوں بنایا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اکٹھے رہتے تو مسئلہ کیا تھا؟ پاکستان کیوں بنایا گیا؟ اس کا ایک سادہ سا جواب، ہمارے پاس موبائل موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، ہم آپ کے احمد آباد کے مسلمان کو نکال کر کے موبائل سے دیکھیں تو ہمیں جواب مل جائے کہ پاکستان کیوں بنایا۔ اب دلی میں رہنے والے مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں کہ جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال جاتے ہیں، جن کا جینا محال کیا جاتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے ایسی ویڈیو ماضی میں ہم دیکھ چکے کہ جہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو زندہ ان کے اوپر تیل ڈال کر کے ان کو آگ لگا کر کے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ مسلمان ایک آزاد نظام اسلام کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھے ان سے ان قربانیوں کی داستانیں سنیں کہ جو ملک پاکستان بنتے وقت انہوں نے قربانیاں، ان کے بڑوں نے قربانیاں، کتابوں میں یہ باتیں لکھی، رسالوں اور اخباروں میں یہ واقعات چھاپے کہ ہوشیارپور میں جب ہندوؤں نے اپنے ظلم کی داستانیں قائم کی، ظلم کی داستانوں کو ختم کیا، تو ایک نوجوان مسلمان کو انہوں نے مار دیا، شہید کیا۔ یہ مار کا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، دن کے اندر 50-60 مسلمان شہید ہو رہے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ کسی نے ایک ایسی لڑائی چلی مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ مزید بڑھ گیا، جوش نے پروان کوئی راستوں کو، پروان کی بلندیوں کو عبور کیا اور مسلمان سارے اکٹھے ہوئے، وہاں سے ہندوؤں نے پھر حملہ کیا اور ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب اس کا بیٹا چھوٹا سا بچہ وہ باغ میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر دیکھا ہوا ہے، اور جب ایسے حالات ہوں تو معلوم ہے ہمیں کہ گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ سب اپنی ٹینشنوں میں، چھوٹا سا بچہ اس شہید کا بیٹا بابا بابا پکارتے ہوئے اپنے گھر والوں سے بابا کی طرف کرتا، تو ان ہندوؤں سکھوں کی نظر اس چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ انہوں نے اس بچے کو پکڑ لیا اور دھمکی لگائی اور بڑے تنزیہ انداز میں کہنے لگے، آج دیکھو ہم
اب مسلے نے بچے کا سیکھی کر دیا، مسلمانوں کا نام بگاڑ کر کے رکھا تھا. ہم آج اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ آزادی پاکستان ہے، یہ ملک آزاد ہو رہا ہے، یہ اس آزادی کی داستان ہے. یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، جس کا کوئی قصور نہیں، جس کو نہیں پتا کہ یہ ملک بنتا ہے، پاکستان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، ہندو اور عیسائی اور سکھ میں کیا فرق ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. انہوں نے اس بچے کو پکڑا، اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو ہوا میں بلند کیا، اس کو اوپر کی طرف پھینکا اور نیچے سے اپنے نیزوں کو اس بچے کو سیدھا کر دیا اور اپنے نیزے کے اندر اس سیدھا بچے کو کھروڑا. چشمدید گواہوں نے لکھا کہ اس بچے کی چیخیں تھی کہ آسمان ترس اٹھا اور دنیا کانپ اٹھی. اتنی دلدوز چیخیں اس بچے نے، اس بچے کی معصومیت نے، اس نے انسانیت کو پکڑا. کیا ہی سکھوں اور مسلمان، سکھوں اور ہندوؤں کو اس وقت انسانیت کی بولی. اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات جو کتابوں میں لکھے گئے، جو اخباروں میں لکھے گئے، اور ایسے ہی ہزاروں واقعات وہ جو لوگوں نے ایک دوسرے کو بیان کیے لیکن وہ کتابوں اور اخباروں میں نہیں چھاپے. اور ایسے ہی کئی ہزاروں واقعات جو لوگ اپنے سینوں کے اندر لے کر کے دبر ہو گئے وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتے. ایک عورت نے اپنا واقعہ لکھا، 2016 کا ڈائجسٹ ہے، اس ڈائجسٹ میں واقعہ لکھا. کہتی ہے کہ آزادی پاکستان کی رات کی ہجرت کر کے لا گئی. میرے ساتھ میرا ایک اکلوتا بھائی تھا، باقیوں کو ان ظالموں نے شہید کر دیا تھا. ہم جا رہے تھے، راستے میں ان ہندوؤں نے پکڑ لیا. اب مجھ پر اور کچھ اور عورتیں کی ظلم و ستم کی کہانیاں، ظلم و ستم کی داستانیں جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دی. اب جب میرے بھائی نے دیکھا کہ میری بہن، بھائی چھوٹا سا بہن ہے میری، اور یہ ظالم ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، غلط حرکتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، آگے بڑھا اور اپنی بہن کے دفاع میں کھڑا ہوا. اس ظالم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بچی اور اپنا نیزہ نکالا اور اس کی گردن پر ایک ہی وار کیا جس سے اس کا سر کٹ سے اتار دیا. خون کے فوارے بہے. اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا کہ تیری ایک نازک سی گردن ایک ہی بار میں اتر جانی تھی، میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہی. اب تو میری تلوار جو ہے وہ ناپاک ہو چکی ہے، اب اس کو مجھے جو ہے اس کو گنگا جل سے دھو کر کے اس کو پاک کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے اس بہن کے ساتھ زیادتی کی داستان مرتب کرنا شروع. جو ٹرینیں ہندوستان سے ہجرت کر کے اصول آ رہی تھی، ان ٹرینوں کے حالات کو اگر ہم ان کتابوں کے اندر پڑھیں، خدا کی قسم آج 75 سال گزر جانے کے بعد بھی کلیجہ منہ کو آنا شروع ہو جاتا ہے. بوگیوں کی بوگیاں یہاں اسٹیشن پر آ کر کے رکتی تھی، ان میں سے زندہ انسان ہی بلکہ لاشیں بچوں کی چیخوں پکار. کہتے قصور میں ایک ٹرین آ کر کے رکی، جب بوگی کا دروازہ کھولا گیا اندر سے چیخیں ہی چیخیں آ رہی تھی. جب دروازہ کھول کر کے دیکھا گیا تو اندر بچے موجود تھے اور بچے بھی زندہ تھے، لیکن چیخیں کیوں مار رہے تھے؟ کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی
ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ کاٹا ہوا ہے، کسی کا کوئی منہ اتارا ہوا ہے، کسی کے کان کاٹے ہیں، کسی کی زبان اور منہ کاٹ کر کے ان کو زندہ کا ان کے جسموں کا مسئلہ کر کے ان کو دلوں کے اندر پھینکا۔ عورتوں کے ساتھ زیادتیوں کے معاملات اور واقعات پڑی ہے۔ کہتے ہیں رات کو ٹرین آ رہی تھی، ٹرین میں پورا ایک اس وقت سیکیورٹی کے حصار میں آ رہی تھی، بلکہ ٹینکس جو تھے اس وقت کے وہاں کا جو حکمران تھا جو بھی تھا جس کے انڈر میں وہ تمام قوانین اور تمام اعمال آتے تھے، اس کے ساتھ ٹینکس کی حفاظت کے لیے بھیجے کہ ان کو حفاظت پاکستان تک پہنچایا جائے، مسلمانوں کو بتا۔ لیکن رات کا اندھیرا جو بڑھتا گیا، ٹرین پر 2000 سے زائد ہندوؤں نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد اس ٹرین کے اندر جو عورتیں تھیں ان عورتوں کو نکالا گیا، جب روشنی ہوئی تو دیکھا گیا کہ 100 سے زائد عورتیں غائب ہیں اور 100 سے زائد عورتیں ایسی ہیں جن کی چھاتیوں کو کاٹ کر کے ان کے جسم کا مسئلہ کر کے دوبارہ ہم کو بولتے ہیں، جن کو رات بھر بھی اشرف المخلوقات میں اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور بعد میں ان کے زندہ جسموں کا مسئلہ کر کے ان کو بے جان و مددگار چھوڑ دیا۔ یہ ملک پاکستان یہ صرف 2-3 داستانوں کی بات ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے نہروں میں چھلانگ لگا دی، وہ الگ ہے۔ جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو خیر بات کہہ کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے کہیں دور جا کر کے پناہ لے لی، وہ الگ ہے۔ وہ ابھی لوگ الگ ہیں جن کی کہانیاں جن کی داستانیں ہم نے کبھی سنی، شاید کہ وہ داستانیں ان داستانوں سے بھی زیادہ دل ہو۔ لیکن سوال کیا ہے، ان ساری داستانوں کے بعد، ان 20 لاکھ انسانوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد، کیا آج ہم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں جو محمد علی جناح نے مقصد کیا تھا؟ اس نے ہمیں آزادی، ہمارے دل و دماغوں کے اندر آزادی کا خیال ڈال کے اپنے ملک پاکستان کو آزاد کروایا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ مقصد کیا تھا؟ ملک پاکستان کے اندر نظام چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ملک پاکستان رہے گا تو آزاد ریاست کے طور پر اس دنیا کے اوپر، دنیا کے نقشے پر بنے۔ کیا ہم حقیقت میں آزاد ہیں؟ یہ سوال میں بھی خود سے پوچھوں اور میرے حکمران بھی خود سے پوچھوں۔ کیا ہم حقیقت میں آزاد ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے حکمران آزادانہ طور پر فیصلے کرنے کے حامل ہیں؟ کیا میری ملک کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کیا یہ آزادانہ طور پر قانون اور آئین کے مطابق، اسلام کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں؟ کیا میرے میڈیا کا کیمرہ اور میرے صحافی کا مائک اور میرے صحافی کی زبان آزاد ہے؟ کیا میرے ملک کے قلم کار کا قلم آزاد ہے؟ کیا میرے ملک کا بچہ آزاد ہے؟ میرے ملک کا کونا کونا آزاد ہے؟ نہیں آزاد، خدا کی قسم نہیں آزاد۔ جیسے آزاد ہونا چاہیے تھا ویسے آزاد نہیں ہے۔ ہاں کہنے کو تو ہم جسمانی آزادی ہے، سانس لے سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اپنا اسلام پر جو ہے نا انفرادی طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تو تب بھی کر سکتے تھے جب ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، نمازیں تب بھی پڑھتے تھے، اذانیں تب بھی ہوتی تھی، معاملات تب بھی کر پاتے تھے، سب کچھ پہلے بھی ہوتا تھا۔ لیکن مقصد کیا تھا کہ آزاد بنیں گے، آزاد ہوں گے، ہماری عدالتیں مسلمانوں والے راستے ہوں گی، ہمارے فیصلے مسلمانوں والے ہوں گے، ہمارے احکامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوں گے، ہماری عدالتیں فیصلہ سنائیں گی، اس قرآن کے مطابق سنائیں گی، ہمارے ججز فیصلے سنائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنائیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم آج 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی میرا ملک، میرا آئین، میرا حکمران آزاد نہیں ہو۔
ایسی آزادی کا کیا کرنا جس آزادی میں بھی امریکہ کی غلامی، جس آزادی میں بھی ان کفار کی غلامی اور ان کفار کے تلوے چاٹنا ہمارے حکمرانوں کے نصیب میں بھی کیا گیا۔ اللہ کی قسم، اگر آج میرے ملک کا حکمران حقیقی آزادی کا جو ہے نا عزم لے کر کے اٹھ پڑے اور واقعی اسلام والی آزادی اپنے مقدر کرنے کی ٹھان پہ، تو میرا رب آسمانوں سے مدد کرے گا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اس کے صحابہ کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے ملک پاکستان کو تا قیامت آواز اور شاد رکھے اور اس ملک پاکستان کو حاسدین کے حسد سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ سامعین گرامی قدر، ہم نے آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں آزادی پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دو باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی، جن میں سے پہلی بات کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات کہ پاکستان کیسے بنا، جس کے بارے میں ہم نے پاکستان کی آزادی کے وقت جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی، ان میں سے ایک یا دو قربانیاں احباب کے سامنے رکھی۔ اب تیسری بات ہے جو میں مختصر بیان کر کے کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب اس آزادی کے عملی تقاضے کیا، حکمرانوں کے لیے کیا ہے وہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ اسلام کا نبھاز کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی عزت کی طرف سے ان کے لیے وعیدیں کو موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں نہ کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اولئک هم الکافرون، وہ لوگ کافر ہیں۔ تو ہم حکمرانوں کو ڈائریکٹ کافر تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو، لیکن اسلام اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو شخص، جو حکمران، جو بھی شخص ہے، اگر وہ اسلام کے قوانین کے خلاف فیصلے کرتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا عمل کے خلاف کرتا ہے، اس کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہمارے لیے اس کے عملی تقاضے کیا ہیں کہ ہم اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکر گزاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پتہ لگا کہ مدینہ طیبہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پتہ لگا یہودی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کس وجہ سے، داسواں رنگ کا، تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فروغ سے آزادی دی۔ فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ ہم اپنے بھائی کی خوشی منائیں، اس میں شریک ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف سے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ خوشی منانے کا کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس کے عملی تقاضا کیا ہے، روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں۔ پتہ مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رات پڑھ کر کے خوشی منائی۔ خوشی منانا جائز ہے، درست ہے، لیکن اسلام کے قوانین کے تحت رہتے ہوئے باجے بجانا، گلیوں کے اندر جو ہے نا عورتوں کو لا کر کے نچانا، اور یہ سب کچھ جو ہے اسلام کے منافی ہے۔ یہ وہاں پر ہو رہا ہے جہاں پر اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، جو ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا، اس ملک کے اسلام کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر
الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.